وبه نستعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے. اگر آج چاند نکل آتا ہے تو انشاءاللہ آئندہ کل ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ سے متعلق احادیث کے اندر جو فضیلتیں آئی ہیں اور جو احکام دیے گئے ہیں ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں. امید کہ آپ میری باتوں کو بغور سماعت کریں گے اور نہ صرف سماعت کریں گے بلکہ ان باتوں پر عمل کی بھی کوشش کریں گے. میرے بھائیوں، یوں تو ذی الحجہ خود ہی ایک محترم اور بابرکت مہینہ ہے. قرآن کریم میں ذی الحجہ کے مہینے کو حرمت والے 4 مہینوں میں شمار کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں. منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، تقدس والے مہینے ہیں. وہ 4 مہینے جو حرمت اور عزت اور تقدس والے ہیں وہ کون ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ وہ مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار مہینے عزت اور حرمت والے ہیں. اور ایک رجب، یہ حرمت اور عزت اور تقدس والا مہینہ ہے. یوں 4 مہینوں کو قرآن نے عزت، حرمت اور تقدس والے مہینے قرار دیے. اس لیے ذو الحجہ تو ویسے ہی محترم اور مکرم مہینہ ہے، لیکن بالخصوص ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جس کو آپ عشر اول کہہ سکتے ہیں، عشر ذی الحجہ اول کہہ سکتے ہیں، بطور خاص ان 10 دنوں کی بھی احادیث کے اندر بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور کچھ احکام دیے گئے ہیں. تقریباً 10 احکام عشر ذی الحجہ سے متعلق ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ان کے اوپر روشنی ڈالوں. عشر ذی الحجہ سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی. فجر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے یا تو فجر کا وقت ہے یا فجر کی نماز ہے. اور آگے فرمایا ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللیالی التي اقسم اللہ تبارک و تعالی بہن العشر الاول من ذی الحجہ، کہ جن 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قسم کھائی ہے ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ ہیں. لہذا اس سے بہت بڑی فضیلت معلوم ہوئی، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انہی چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے جو چیزیں اہم ہوتی ہیں، محتم بالشان ہوتی ہیں. اس لیے اس سے عشر ذی الحجہ کی اہمیت ثابت ہوتی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشرہ. آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن کے مقابلے میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن میں عمل کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہو اور اللہ کے نزدیک زیادہ بڑھا ہوا عمل. یعنی ذی الحجہ کے 10 دن کا عمل ہی اللہ پاک کے نزدیک بہت محبوب اور بہت عظیم الشان ہوتا ہے. یہ ساری روایتیں اور یہ آیت کریمہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اہمیت کو بتا رہی ہیں. اس لیے ذی الحجہ کے جو وہ 10 کام ہیں، جو 10 اعمال ہیں،
ذرا ان کے بارے میں بھی آپ سنتے چلیں۔ پہلا عمل ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نکل جائے تو اس کے بعد مستحب ہے کہ ہر شخص وہ اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹنے سے گریز کرے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ لہذا یہیں سے حضرات فقہائے احناف نے یہ بات لکھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اوپر قربانی ہے، چاہے وہ قربانی واجب قربانی ادا کرنا چاہتا ہے یا وہ نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے، اس کے خلاف کرنا خلاف اولا ہوگا۔ اس لیے بال اور ناخن کاٹنے سے احتراز کیا جائے، اور وہ لوگ احتراز کریں جن کو قربانی کرنی ہے، چاہے وہ قربانی واجب ہو چاہے وہ قربانی نفلی ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے ناخن اور بال کو کاٹنے میں 40 دن سے زائد جس کے اوپر نہ ہوئے۔ لہذا جس کے ناخن اور بال کاٹے ہوئے 40 دن یا اس سے زائد ہو گئے ہوں تو پھر اس کے لیے کاٹنا ضروری ہے، اس لیے کہ 40 دن تک ناخن اور بال کو چھوڑے رکھنا اس کو فقہاء نے مکروہ تحریمی قریب حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس آدمی کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلا عمل ہے، اس عمل کا خیال رکھتے ہوئے آدمی جس کو قربانی کرنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان دنوں کے اندر اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے گریز کرے۔ دوسرا عمل جو حدیث کے اندر بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ خوب زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ، کہ ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب 700 گنا تک دیتے ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں بطور خاص عبادتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان 10 دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 تک روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھنا چاہیے، فضیلت کا باعث 9 تک رکھنا ہے صرف، بہت فضیلت کا باعث۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا صیام کل منہا یعدل صیام سنۃ، یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے روزے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر۔ لیکن 10 دن کے معنی یہ نہیں ہے، آپ یاد رکھیے گا، صرف 9 دن رکھنا ہے، 9 دن، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک رکھنا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیے گا سال میں 5 دن ایسے ہیں جو ایام منہیہ کہلاتے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 عید الفطر کا دن، اور اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ، یہ 5 دن ہیں سال میں ایسے جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت۔ بہرحال یہ تیسرا عمل ہوا۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ بطور خاص آپ عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کریں۔ عرفہ کے دن کا روزہ کا مطلب یہ ہوا کہ عرفہ کہلاتا ہے 9ویں ذی الحجہ، تو 9ویں ذی الحجہ کے روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام عرفہ انی احتسب علی اللہ تبارک و تعالی ان یکفر السنہ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ عرفہ کا روزہ رکھنا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے پچھلے اور اگلے، یعنی اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عرفہ کے روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔
اس کے بعد پانچواں عمل وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ خوب زیادہ تسبیحات کا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکثروا فیہن من التحلیل والتحمید والتکبیر والتسبیح، کہ ان دنوں کے اندر 4 کاموں کا خوب اہتمام کرو، خوب پڑھا کرو۔ نمبر 1 تحلیل ہے، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، اور تحمید ہے یعنی الحمدللہ الحمدللہ پڑھا جائے، اور تکبیر ہے یعنی اللہ اکبر پڑھا جائے، اور تسبیح ہے یعنی سبحان اللہ پڑھا جائے۔ تو گویا تسبیح و تحمید کا خوب اہتمام کرنا یہ بھی ایک حکم دیا گیا ہے۔ یہ 5واں عمل ہوا۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی راتوں میں جاگا جائے، شب بیداری کی جائے، اور جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ان راتوں میں سے ہر رات میں جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ گویا لیلۃ القدر میں جاگنے کے برابر ہے، اس میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ آپ سوچیں کتنی اہم عبادت ہے اور کتنی فضیلت کا باعث، اس لیے ان راتوں میں جاگنے کا بھی اہتمام کرے اور جاگ کر عبادت کرنے کا بھی اہتمام کرے۔ اس کے بعد ایک 7واں عمل ہے، وہ 7واں عمل یہ ہے کہ بطور خاص جو عید الاضحیٰ کی شب ہے یعنی 9 ذی الحجہ گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے، جو 10ویں ذی الحجہ کی رات کہلائے گی، اس 10ویں ذی الحجہ کی رات کو بھی بطور خاص جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین، جو شخص عیدین کی 2 شبوں میں یعنی عید الفطر کی شب میں اور عید الاضحیٰ کی شب میں رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے محتسبا للہ، اللہ کے لیے ثواب کی امید کرتے ہوئے، لم یمت قلبہ، اس کا دل مرے گا نہیں، یوم تموت القلب، جس دن کے سارے دل مر جائیں گے۔ گویا شب عید الاضحیٰ میں عبادت کا اہتمام کرنا یہ بھی ایک حکم ہے۔ 8واں عمل یہ ہے کہ تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جائے۔ تکبیر تشریق کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنے کو۔ اس کا کیا حکم ہے، یہ کون پڑھیں گے، کب سے کب تک پڑھیں گے؟ یاد رکھیے گا کہ یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ کون پڑھیں گے؟ یاد رکھیے گا کہ یہ چاہے منفرد ہو، تنہا نماز پڑھنے والا ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب پر پڑھنا واجب ہے، اور ایک مرتبہ پڑھا جائے گا بس۔ لہذا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جو عورتیں ہیں وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں گے۔ بعض اوقات امام صاحب کے ذہن سے نکل جاتا ہے، تو مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بآواز بلند تکبیر تشریق پڑھیں تاکہ امام صاحب کو بھی یاد آ جائے۔ اور بعض اوقات بعض لوگوں کی چند رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں جن کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ مسبوق جب اپنی تمام رکعتوں کو مکمل کر لے، اپنی نماز کو پوری کر لے، اس کے بعد پڑھے گا۔ اور یہ بات بھی فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آدمی سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر تشریق کا اہتمام کرے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھے فوراً بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد بات چیت کر لی گئی تو اس کا وجوب ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سلام پھیرنے کے متصلاً اور معاً بعد فوراً بعد اس کو پڑھا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔
یہ 8واں عمل تھا۔ 9واں عمل یہ ہے کہ اس میں حج کیا جاتا ہے، اور حج کے 5 دن آپ جانتے ہیں، 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، یہ 5 دن ہیں اور ان میں اعمال کیے جاتے ہیں، مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آدمی حاجی بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات اس مختصر سی ویڈیو میں نہیں ذکر کی جا سکتی۔ 10واں عمل قربانی کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، یہ 10 اعمال ہیں جو عشرہ ذی الحجہ سے متعلق ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو انجام دینے کی ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔